بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، لڑو۔ کس سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، خود نہیں پہلے لڑائی کرنی۔ اگر کوئی تم سے لڑتا ہے تو پھر تم اس سے لڑو، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور جو اصول و ضوابط بنے ہوئے ہیں کسی جگہ کے، جہاں مل کے دو قومیں رہ رہی ہیں، تو جو قوانین ہیں اس سے آگے مت جاؤ، اس کو مت پھلانگو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ پاک حد سے نکلنے والوں کو، قانون شرعی سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ اب جب لڑائی ہوئی ہے، اللہ کے لیے تم لڑ رہے ہو، تو کیا کرنا ہے کہ پھر جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کی پٹائی کرو، قتل کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، اور خواہ ان کو نکال باہر کرو جہاں سے انہوں نے تم کو نکلنے پر مجبور کیا۔ تو قرآن جب نازل ہوا تو شروع میں یہ جو کفار لوگ تھے تنگ کرتے تھے نا مسلمانوں کو، مکہ سے پھر نکلنے پر مجبور کیا، تو بس اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ تم بھی، وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی لڑو۔ جب قتل کا، جب یہ مقابلے کا، جہاد کا حکم آیا تو اللہ پاک نے پھر اجازت دی کہ جس تم لوگوں کو نکالا تھا مکہ سے، تو تم بھی ان کو پھر نکالو۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر تم بھی ان کو وہاں جس جگہ پہ لڑائی ہو رہی ہے وہاں سے نکال باہر کرو، جیسے وہ تم کو نکالتے ہیں۔ اور اب آج کل بھی جہاں کہیں لڑائی ہو، مقابلہ کرو، بدلہ لو، لیکن پہل نہیں کرنی، لڑنے میں پہل نہیں کرنی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ دیکھیں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا شروع کرنا، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کا راستہ روک دینا، اس کا کوئی کسی کا مال جا رہا ہے کہیں، فتنہ، جھگڑے کا آغاز، لڑائی جھگڑا نا، چھوٹی بات سے بڑی جب بنتی ہے تو فتنہ جو ہے، اور یہ شرارت قتل سے بھی سخت تر ہے۔ الفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه۔ مسجد حرام، خانہ کعبہ، حتیٰ یقاتلوکم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی شروع کریں۔ جب وہ لڑائی کریں، فَإِن قَاتِلُوكُمْ، پھر تم بھی کرو، فَاقْتُلُوهُمْ، اور پھر ان کو مارو۔ ایسے کافروں کی جو حرم میں لڑنے لگیں ایسی ہی سزا ہے۔ ظاہر ہے پھر شیطانی کریں گے، لڑیں گے، تو اب وہ جس جگہ پر بھی ہیں، کیونکہ شروع انہوں نے کی ہے، اب تو پھر ان کو قتل کرنا بنتا ہی ہے۔ فَإِن قَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ اب ہمیشہ ہی تو لڑائی نہیں نہ رہتی، جب وہ لوگ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، پھر اگر وہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور مہربانی فرما دیں گے، اور ان کے ساتھ اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی جو شرک ہے، شرک نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ پس اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجز بے انصافی کرنے والوں کے۔ جو لوگ بے انصافی کرتے ہیں، لڑائی کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں، جھگڑے یعنی اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں کرتے، ظالم لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ فَإِنِ انتہوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ تو جو ظالم لوگ ہیں تو وہی دشمن ہے نا پھر، تو سختی کسی پر نہیں ہوا کرتی بجز بے انصافی کرنے والوں کے۔ یہ ظالمین جو ہیں بے انصافی کرنے والے، تو پھر سختی انہی کے ساتھ ہی ہوگی نا۔ چلیں ابھی اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، آگے پھر ریڈ کر لیں گے، آپ یہ پڑھتے جائیں، پڑھیں، اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اپنے ہاتھوں سے تباہی میں مت ڈالو اور کام اچھی طرح کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والوں کو۔ انفقوا فی سبیل اللہ ولا، یہ وہی باتیں جو ہم نے وہ پیچھے بھی آئی ہیں نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ پاک کے احکامات یعنی اللہ پاک ریپیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا نا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ کے رکھنا کسی کو، جب یہ لڑائی جنگ ہوئی اور جنگ ہوتی ہے تو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو، یہ اپنے ہاتھوں کو تباہی۔ اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین۔ تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں جی، ان کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔